ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت لیلۃ اسری بی علی قوم فی بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء اکلۃ الربا، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا یا ان کے پاس لے جایا گیا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، ان کے پیٹ کے دیکھیں۔ آخرت کی جو سزائیں ہیں نا، آخرت کے جو معاملات ہیں وہ ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین کرنا چاہیے اگرچہ وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ غیب کے معاملات شہادت میں سمجھ نہیں آ سکتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ زندگی کی اطار چڑھاؤ نہیں سمجھا سکتے، اس طرح غیب کے معاملات بھی آپ شہادت کے بندے کو نہیں سمجھا سکتے۔ اور الہاد کا سارا مقدمہ اس چیز پہ کھڑا ہے کہ اگر یہ چیز خدا نے کی ہے تو کیوں کی ہے؟ کہ تم نے اپنی عقل کو کب سے اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ کچھ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے۔ زندگی کے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جو تمہاری عقل میں نہیں آتے، کسی دوسرے بندے کو سمجھ آ جاتے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ جو کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ ہے ہی نہیں، اور جو قرآن مجید نے یہ کہا وَقَذَّبُوا، کیا کمال کا جملہ ہے، خدا کی قسم۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید بندہ بچپن سے پڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ مجھ پر 2 سال پہلے کھلا پانی کو درس دے رہا تھا کہ وَقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ، کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ کیا بات، کیا غور کیجیے، یہ تمہارا علم حد سے آخر نہیں ہے، خدا کی قدرت حد سے آخر ہے۔ ہمارے سمجھ میں نہ بھی ہے تم اس کو مانو۔ تو یہ جو ہے ان کے پیٹ گھروں جتنے ہوں گے ہم کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک بندے کا پیٹ جو ہے وہ 5 مرلے میں کیسے ٹھہرے گا، سرکار نے بتا دیا۔ ہم اس پر بغیر کسی تعبیر کے یقین کرتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ خدا ہی دل جانتا ہے کیا ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے بس اس کے مطابق ترا من خارج بطونہم، کہ ان کے جو پیٹوں کے اندر ہوگا نا، فی الحیات، ان کے پیٹوں میں سانپ ہوں جو باہر سے دیکھے جائیں گے۔ اب پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بندہ روٹین میں تو نہیں دیکھ سکتا نا، یہ یعنی مشینری ایسی آ جائے تو وہ اس کی منافی نہیں ہے، روٹین کی بات۔ لیکن ان کے جو پیٹ ہوں گے ان میں سانپ ہوں گے اور وہ باہر سے دیکھے جائیں گے۔ فقلت من ہؤلاء، دیکھے وہ سانپ دیکھے جا رہے تھے تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، یا جبریل، اے جبریل۔ دیکھیں سوال جو ہوتا ہے نا، سوال یہ ہمیشہ عدم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، سوال کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں۔ جیسے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ جب تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں تو پھر نام تو ہو گیا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ اس سے محدثین نے استنباط کیا، کہتے ہیں جو حضرت ابی جو سوال کر رہے تھے نا، اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو سرکار نے بتا دیا تھا۔ وہ تو یا تو سوال اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں وہ چاہتے تھے کہ سرکار بار بار اس کو بیان فرمائیں، معبود سے سن کر مجھے جو دہشت ملتی ہے اس کو اس سے میں معذور ہوں۔ جی چاہتا ہے چھیڑ کے ان سے ہم کلام کچھ تو لگے گی ڈھیر سوال و جواب۔ یا مطلب یہ تھا کہ وہ تعجب کے لیے پوچھ رہے تھے کہ میں مسکین کا نام میرے رب نے لیا ہے، سوال کی وجوہات۔ تو یہاں تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں،
تو جبریل نے کہا ہا اولائے اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں۔